اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ ائنکم لتشہدون ان مع اللہ الہا اخری آلہۃ اخری قل لا اشہد قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ آپ کہیے کہ سب سے بڑھ کر چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اور میرے پاس یہ قرآن بطور وحی کے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے تم کو اور جس کو یہ قرآن پہنچے ان سب کو ڈراؤں۔ کیا تم سچ مچ یہی گواہی دو گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ اور معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ کہہ دیجئے کہ بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، اور بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ لوگ اس رسول کو اس طرح پہچانتے جس طریقے سے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے کو ضائع کر لیا ہے سو وہ ایمان نہ لاویں گے، اور اس سے زیادہ کون بے انصاف ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھوٹا بتلاوے۔ ایسے بے انصافوں کو رسگاری نہ ہوگی۔ سورہ انعام کی 3 آیات 19، 20، 21 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ کا شان نزول پہلے بیان کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کفار و مشرکین آئے، اور ان لوگوں نے آ کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت اور رسالت کی شہادت کون دے گا؟ آپ نبی ہیں، رسول ہیں، آپ کے نبی اور رسول ہونے کی شہادت اور گواہی کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے یہودیوں سے اور یہودیوں کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے جا کر کے ہم لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تمہاری کتاب میں کسی آخری نبی کا کوئی ذکر ہے کیا؟ تو یہودیوں نے انکار کر دیا کہ آپ کے بارے میں ہماری کتاب میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت کریمہ اتاری، اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے بڑا گواہ کون ہوگا؟ یہ لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ بہت سارے بت ہیں، بہت سارے بتوں کو مانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ بھی بہت سارے بتوں کو مانیے۔ تو ان لوگوں نے جب یہ کہا کہ آپ کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ آیت اتاری، پہلی آیت کریمہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق اور گواہی تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی سے بڑی گواہی اور اللہ تعالیٰ کی شہادت سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تم لوگ تو یہ چاہ رہے ہو کہ ایک خدا کے ساتھ بہت سارے بتوں کو بھی ہم مان لیں، کیا ایسا ہو سکتا کیا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے صرف ایک خدا ہے، ایک خدا کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، اور جن بتوں کو اور جن معبودان باطل کو تم پوجتے ہو اور ان کی پرستش کرتے ہو یہ بالکل غلط ہے، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ان تمام بتوں سے بری ہوں اور میں شرک کرنے سے بری ہوں، میں شرک نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی آیت نمبر 20، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے قول کی تکذیب کی جن لوگوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو یہودیوں کے پاس گئے اور یہودی لوگ بھی آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کتاب میں آپ کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ 20 نمبر کی آیت میں فرما رہے ہیں کہ یہود و نصارہ، یہودیوں کی جو کتاب تورات ہے ان کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک علامت،
ایک ایک نشانی اور ایک ایک صفت بیان کی گئی ہے، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں بھی ان کی کتاب کے اندر علامات اور صفات بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، جائے ہجرت، عمر، معجزات، دلائل، ساری چیزوں کو اللہ نے تورات کے اندر بیان کر دیے۔ ان لوگوں کو معلوم ہے، اور ان لوگوں کو ایسا معلوم ہے جیسا کہ وہ لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ آپ کی نبوت اور رسالت کو وہ لوگ پہچانتے۔ اور ان لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ آخری نبی کہاں پیدا ہوں گے، ہجرت کہاں کریں گے، عمر کتنی ہوگی، نبوت اور رسالت کتنی عمر میں اس کو ملے گی، ایک ایک چیز اس کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ وہ لوگ آپ کو پہچانتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہاری کتاب تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو علامات لکھی گئی ہیں، ان علامات میں سے تم نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ مانا، اور تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول مانا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم لوگ اپنے بیٹوں سے بھی اس کو زیادہ پہچانتے، یعنی نبی آخری زماں کو، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ بیٹے ماں باپ کو اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہا اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پہچانتے، یہ کیوں نہیں کہا ان کی اولاد ماں باپ کو اچھی طریقے سے پہچانتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات اور قرآنی آیات اور تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک علامت، ایک ایک جو ہے صفات اور اخلاق اور کردار، ساری چیزوں کو پڑھ کر کے ہم ایمان لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو علامتیں، جو جو نشانیاں، جو جو معجزات اور جو جو اخلاق اور کردار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر بیان کیا تھا، ساری چیزیں ہماری تورات کے اندر مل گئی، اور اس کو دیکھ کر کے ہم نے ایمان قبول کیا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنی اولاد سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، یہ اس لیے کہا کہ آدمی اولاد کو اچھی طریقے سے پہچانتا، کیونکہ بچہ اس کے سامنے پیدا ہوتا، اس کے ہر حصے کو، اس کے ہر عضو کو ماں باپ نے دیکھا ہوتا ہے، تو ماں باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں شک و شبہ کم رہتا، شک و شبہ نہیں رہتا، کم رہتا۔ لیکن اولاد اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتی، اولاد کے بارے میں تو شک و شبہ ہو سکتا، اولاد کے بارے میں تو شک و شبہ ہو سکتا، لیکن اولاد کو اپنے ماں باپ کے بارے میں معلوم نہیں کہ ہمارے ماں باپ کیا ہیں، صحیح ہیں نہیں ہیں، ان کو اپنی اولاد ماں باپ کے بارے میں اچھی طریقے سے معلوم نہیں۔ لیکن ماں باپ کو تو اپنے اولاد کے بارے میں معلوم ہوتا، لیکن یہ بھی شک و شبہ رہتا کہ ہماری اولاد کیا ہے، یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر شک و شبہ ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں، کوئی شک نہیں تھا۔ تمام یہودیوں میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے، جیسا کہ زید بن شعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے پیسے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انہوں نے کتاب کے اندر پڑھ رکھا تھا، جو جو نشانیاں، جو جو علامت، جو جو صفات، تو ان صفات میں سے ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی تھی اس کی کتاب کے اندر کہ اس کی رحمت کیا ہوگی، اس کے غصے پر غالب ہوگی، اس کی رحمت کیا ہوگی، اس کے غصے پر غالب ہوگی، وہ غصہ نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے ساری نشانیوں کو پڑھ لیا، دیکھ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ساری نشانیوں کو اچھی طریقے سے جانچ پڑتال کر لیا، لیکن ایک نشانی رہ گئی تھی۔ وہ کیا نشانی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، کرم، اس کے غضب پر، غصے پر غالب ہوگا، یہ اس کو مشاہدے میں نہیں آیا تھا۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرضہ دیا، قرضہ دینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کے مطابق وہ نہیں آیا، بلکہ پہلے آ گیا، اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرا قرضہ ادا کیجئے۔ کب قرضہ ادا کریں گے؟ نعوذ باللہ، آپ جھوٹے ہیں، ایسے ہیں ویسے۔ انہوں نے بہت برا بلا کہا،
یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے روک رکھا، کئی نمازوں میں روک رکھا۔ نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے نماز پڑھانے اور اس کے بعد جا کر اس کے بعد بیٹھ جاتے تھے۔ صحابہ کرام کے اوپر کیا بیتی ہوگی، صحابہ کرام کو کتنا غصہ آتا ہوگا، یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے اس شرارت کی وجہ سے، اس کی اس حرکت کی وجہ سے صحابہ کرام کو غصہ آ رہا تھا، گرا گرا کر کے دیکھ رہے تھے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہا، تیرا قرضہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں گے، کہاں جائے گا تیرا قرضہ، کہاں جائے گا تیرا پیسہ۔ بعد صحابہ کرام نے غرا کر کے دیکھا، ڈانٹا بھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو روک دیا، تم لوگ اس کو مت ڈانٹو، اس کو حق ہے کیونکہ اس سے میں نے قرضہ لیا ہے، قرض والے کو حق ہے، وہ مجھ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اس کو کہنے دو، اس کو اجازت ہے، تم لوگ اس کو روکو مت، برا بھلا مت کو۔ جب اس نے کئی دنوں تک دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا نہیں ہے بالکل، ہم اس قدر شرارت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ بدماشی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، لیکن اس کا حلم اور اس کا کرم اور اس کا اخلاق اتنا اعلیٰ اتنا بلند ہے کہ ایک بار بھی غصے مجھ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ آج دیکھیے قرض والے قرض لے لیتے، لیکن آپ اس سے مطالبہ کیجئے بھائی تم نے میرا پیسہ لیا، میرا پیسہ واپس کرو، ارے کیا ہوا، کیا ہم بھاگ جائیں گے کیا، تیرا پیسہ لے کر کے ہم کہیں غائب ہو جائیں گے کیا؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنا شروع کر دیتا، قرض لیتا بھی ہے اور قرض دینے والے کو ڈانٹتا بھی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر، کردار کو دیکھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کو دیکھ کر وہ زید بن شعنا مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ، صرف میں نے آپ کو جانچنے کے لیے جو میں نے کتاب کے اندر آپ کے بارے میں پڑھا تھا، آپ کا حلم، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار میں نے پڑھا تھا، آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا، تو میں جانچنے کے لیے میں نے یہ کام کیا کہ میں دیکھوں گا آپ کا حلم کتاب کے اندر جو بیان کیا گیا، آپ کے اخلاق کو جو بیان کیا گیا وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ لیکن جب میں نے جانچا، میں نے پرکھا، میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ نبی برحق ہیں، آپ کی نبوت اور رسالت میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے، اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گیا۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ کی ذات پر بہتان باندھا، اللہ کی ذات پر تہمت باندھی اور کئی خداؤں کو اس نے شریک کر دیا، قرآنی آیات کا انکار کر دیا، معجزات کا انکار کر دیا، وحی کا انکار کر دیا۔ ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب ہونے والے نہیں، ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت نصیب نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔